عرض یہ جی عرض یہ کرنا ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں تو یہ ہم سب، چونکہ یہ ہماری ذاتی کوشش ہے، ہماری ذاتی ایفرٹ ہے، محنت ہے، مجاہدہ ہے، تو اس مجاہدے میں ذرا جان پیدا کرنا تاکہ جو ہم وقت لگائیں وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں مستفید ہوں اس وقت۔ تو ذکر میں جب بیٹھے پوری کوشش کرے یہ وقت جو ہم نے چند لمحے خواہ مختص کرے، اس میں ہم اپنے اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو اور اپنی نیت پر خاص دھیان رکھیں کہ اس میں رضا الہی، اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کی تعمیل ہی مطلوب اور مقصود ہو۔ کہ ہم اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور ذکر کا تعلق چونکہ اللہ نے قلب کے ساتھ فرمایا ہے کہ ذکر جو ہے یہ فعل ہی قلب ہے کہ والا ذکر اللہ اکبر، ذکر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کا ذکر ہے ہی وہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے قلوب میں جلا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر قلبی ذکر ہے ہی وہ جو قلوب میں جلا پیدا کر دے، قلوب کو اجلا کر دے، قلوب کو منور اور روشن کر دے، قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ اللہ کا ذکر بھی کر رہا اور دھیان اس کا رائٹ لیفٹ میں بھی ہو، ادھر ادھر بھی ہو، تو یہ جو ادھر ادھر کا جانا ہے یہ ہمارے ذکر میں سے سمجھے وہ لمحات لیس ہو جاتے، تو ہم نے وہ کوئی لمحہ بھی لیس نہیں ہونا دینا۔ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ کا یہ حکم ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا کہ ایک ثانیہ، ایک لمحہ جب کسی بندے کا اس طرح گزرے کہ سوائے اللہ کے اس کا دل کسی کی طرف متوجہ نہ، اس کا باطن، فرمایا 70 سال کی بات سے افضل۔ 70 سال تو ہمیں سارے کو زندگی ملتی نہیں ہے، اس 70 سال کی مدت سے وہ ایک ثانیہ، جسے حدیث میں ثانیہ کہا ہے، وہ ایک لمحہ کہہ لے، ایک سیکنڈ کہہ لے، وہ ایک لمحہ جس میں دل متوجہ اللہ ہو اور اللہ کے سوا کسی کی طرف نہ متوجہ ہو، وہ 70 سال کی بات سے افضل ہے اللہ کے طرف۔ یہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے یہ بات، تو جو اللہ ہے اس کی بات بھی، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو؟ اور اللہ کا نبی تو ہے ہی کائنات میں واحد ہستی ہے جس کو اس کے خون کے دشمن بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا یہ ہماری اس ایفرٹ کا مطلوب اور مقصود ہے۔ اب رہ گئے مراقبات، اس کے بعد ان پر دوبارہ پھر فوکس کرتے ہیں کہ یہ جو مراقبہ احدیت ہے یہ ایک ایفرٹ تو ہماری ہے مل کر بیٹھ کر کرنے کی، لیکن اصل میں اس کے اندر جو جان ہے وہ یہ ہے کہ جب میں اور آپ ہر بندہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے معبود واحد کی طرف ہی متوجہ ہو اور اس کے سوا کسی کی طرف نہ اس کا دھیان، تو اللہ کو معبود واحد جانتے ہوئے اس سے دل ہی دل میں اللہ متوجہ رہ کر اس سے ہم کلام ہونا، اس ایفرٹ، اس کوشش کو مراقبہ احدیت، تو دل کو معبود واحد کے لیے مختص کر لینا۔ یہ ایک لمحہ، اس میں کیا شک ہے کہ ایک لمحہ بھی اگر کسی کو ہو گیا تو کتنا خوش قسمت ہے انسان۔ تو ہم جو چند یہ منٹ بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں سے چند لمحوں کا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہم پر اللہ کی اس رحمت، اس اللہ کی جو سکینہ اور اس کے جو والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، جگہ دیکھیں یہ وائس ورسا گیم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب میرا اور آپ کا دل سوائے اللہ کے کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے،
اس کا ریپلائی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا. اذکرکم ریپلائی ہے, فَاذْكُرُونِي ہماری ایفرٹ ہے. ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں, اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ جب ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اللہ کا نور, ہم انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, اس سے ہمارے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہوتا ہے. یہ اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے. انزل السکینہ, نزول سکینہ, بلیسنگ, اللہ کی رحمت, یہ بھی قلب پہ نازل ہوتی ہے, اور قلب پہ اللہ کے سکینہ کے نزول کا کہ ایک تواجلت قلوب کو جلا پیدا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ, ہر چیز کی پالش ہے اور دلوں کی پالش اللہ کا. تو دلوں کو یہ جو مراقبہ احتیاط میں آپ نے اپنے اللہ کو اپنے ہر میں سے, اور یہ قرآن میں جو اللہ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, وَاذْكُرْ ذکر کیا کر, ربا کا تیرے رب کا, یعنی اس وقت ہر بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہے. جب ہر بندے کو اللہ نے جو ذکر کا حکم فرمایا تو اسے کہا کہ تیرا اپنا رب ہے, تم اپنے رب کو ڈھونڈ, تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو, اور تیرا رب جب اپنے رب کو اون کرے گا تو وہ بھی تمہیں اون کرے گا. یہ جو دونوں طرف سے بائی لیٹرل ریلیشن پیدا ہوتا ہے, یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا اصل ایک مفہوم, اصل کیفیاتی ریلیشن شپ. یہ ہے وہ تعلق, رشتہ جو بندے کا اللہ سے پیدا ہوتا ہے اس ذکر خفی یا اس قلبی ذکر کے سبب. یہ زیادہ ایفرٹ فروٹفل ہمیں ہوتی ہے, چونکہ تمام اذکار لسانی جتنے بھی اذکار ہیں یا جو بھی جتنے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قرآن کی تلاوت, سارے کا مطلوب اور مقصود آپ کے باطن کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. یہ کیفیت ہے, اس کیفیت کو پانا تمام ذکر الہی کی سب شکلوں کا مطلوب اور مقصود ہے. اور مطلوب اور مقصود کو گہن کر لینا تھوڑی ایفرٹ سے, یہ اللہ کی رحمت ہے, سمجھ لیں. تو اس لیے مراقبات میں. اچھا, پھر اللہ کی معیت. اب اللہ کی معیت میں کیا شک ہے, اس میں کیا مطلب ہے؟ کوئی ہر بندے کو اس بات کا پتہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم. تو وہ اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس اور شعور بیدار کرنا اپنے قلب و باطن میں, اس کے لیے محنت کرنا, یہ تدبر فی القرآن ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کیا لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں, کیا ان کے دلوں پر کفر چڑھے ہوئے. اس کا مطلب ہے قرآن کا بھی جو مفہوم اور مطلوب اور مقصود ہے وہ قلوب کو متوجہ اللہ کر لینا ہے. اور اگر قلوب اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو اور سارا قرآن کھڑا ہو کے پڑھ لے, ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر بھی پڑھ لے, تو اس قرآن کے پڑھنے کا وہ مطلوب اور مقصود نہ حاصل ہوا. اس ثواب اجر اللہ دینے والا ہے, وہ تو اس چیز میں چاہے دے دے اجر, اس میں تو کوئی کسی کو مطلب ہے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. نہیں, وہ بغیر محنت کے, وہ بغیر کسی کی کاوش کے کسی کو نواز دے تو یہ اس کی مہربانی ہے. قادر مطلق ہے, ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن بات ہے جس چیز خود دعوت دے رہا ہے اس کا بھی تو مقصد ہوگا. من الکتاب واقم الصلاۃ, اللہ کہتا ہے تلاوت کیا کر اپنے رب کی اس قرآن کی. اتل ما اوحی من الکتاب, جو اللہ نے وحی کیا کتاب میں اس کی تلاوت کیا کر. واقم الصلاۃ, نماز قائم کیا کر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز فحشی اور منکرات سے روکتی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر, لیکن اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز. لفظ کلام پاک بھی آ گئی, نماز کا تذکرہ بھی آ گیا اس ایک آیت کے اندر, اور آخر میں کیا فرمایا, نماز کا بتا دیا فائدہ کیا ہے. نماز کا فائدہ تمہیں فحشی اور منکرات سے روکتی ہے, لیکن فرمایا والا ذکر اللہ اکبر, لیکن جو اللہ کا ذکر ہے یہ تو بہت بڑی چیز. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا یہ فلانا اتنی دفعہ پڑھا کرو, وہ فلانا اتنی دفعہ پڑھا کرو, وہ اتنا پڑھو. نہ, اصل تمام اذکار کا مطلوب اور مقصود قلب و باطن کا اللہ سے منسلک ہونا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا, یہ مطلوب اور مقصود ہے ساری عبادات.
تمام عبادات کا مطلوب اور مقصود بندے کے قلب و باطن کا اللہ سے آشنا ہو جانا، اور وہ چیز ہے جو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی مراقبات اس کی ایفرٹ، اس کا پروڈکٹ آگے لذت آشنائی کہ اللہ کو معیت، اس کی معیت کو محسوس کرنا۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ 2 4 6 بندے ہوں اور ایک کوئی بہت بڑا ہستی آپ کے ساتھ موجود ہو، آپ کدھر متوجہ؟ آپ کے ساتھ گورنر موجود ہو اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی سنگی بھی ہوں، آپ ساتھی سنگیوں کو تو اس وقت کوئی توجہ نہیں دیتے، ان کو ان کے یہ کہتے ہیں یار گورنر میرے ساتھ کھڑا ہے، میرے ساتھ آیا ہوا ہے، میرے ساتھ میری میت میں کھڑا ہے، میں اس کو ٹائم دوں، پہلے میں اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اور جہاں اللہ رب العالمین خود اس کی معیت نصیب ہو، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کی طرف کیوں دل جائے؟ پھر اس سے آگے اقربیت، معیت نہیں ہے، ساتھ ہی نہیں ہے، قریب تر ہے، اقرب، اپنے سپرلیٹو ڈگری ہے جی۔ ایک ہوتا ہے قریب ہونا، ایک ہے اقرب، قریب تر ہونا۔ تو اللہ قریب تر ہے، جب اللہ قریب تر ہے تو پھر اس سے بات بھی تو کھل کے کرے نا بندہ، اس سے اپنا تعلق بھی رکھے۔ یہی کیفیات جب نماز میں نصیب ہو جائیں تو آپ کی نماز کا کمال نہیں بن جاتا؟ اس نماز کو جو ہم روٹین میں پڑھتے ہیں اور اس نماز کو جس میں یہ کیفیات ساتھ موجود ہوں، تو یہ اس میں کیا شبہ رہ جاتا ہے کہ یہ ذکر، یہ مراقبات آپ کو، آپ کی عبادت کو اخلاص نصیب ہو، اخلاص اس سے نصیب ہوتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، اور اعمال صالحہ کا وزن ہوگا میدان محشر میں، یاد رکھے، گنتی نہیں ہوگی، کمیت نہیں دیکھی جائے گی، ان کا حجم نہیں ہوگا، ان کے اندر وزن جیسا وہ حبا منصورہ بھی قرآن میں ہی موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے مال بے شمار لے کر آئے گا اور اڑتے ہوئے وہ اتنے ہلکے ہوں گے ایسے اڑا دیے جائیں گے۔ تو اعمال صالحہ میں وزن تب پیدا ہوگا جب اس میں قلب کی لذت آشنائی بھی قلب کو نصیب۔ اس لیے چونکہ یہ قیمتی چیز ہے دولت لذت آشنائی، لہذا اس کو حاصل کرنے کی کوئی بھی ایفرٹ جو ہوگی وہ مبارک ہوگی۔ کوئی اس میں ڈر نہیں، کوئی فکر نہ کرے کہ یہ کوئی، بڑا آسانی سے لوگ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، یہ ہے وہ بھائی بدعت کیسے ہو گئی جب آپ اللہ کے سوا سے کسی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے؟ اس میں بدعت کدھر آ گئی، اس میں گمراہی کدھر آ گئی؟ آپ نے ہر چیز کو قلب و باطن سے نکال کے باہر کر دیا۔ آپ کے قلب و باطن میں سوائے اللہ کی معیت، سوائے اللہ کی اقربیت، سوائے اللہ کی معبود ہونے کا تصور، کوئی اس کے سوا کوئی شے رہ ہی نہیں گئی، ہر چیز نکل گئی، تو بدعت کدھر سے آ؟ بدعت کا پروڈکٹ یہ ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، لوگوں کی پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی۔ اور تدبر فی القرآن میں کیا ہے؟ تدبر فی القرآن کی کوئی شکل تو ہوگی نا؟ آپ اگر اس کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو کیا ملے گا کہ کیا ہے تدبر فی القرآن؟ قرآن میں تدبر کر، تو تدبر فعل ہی قلب کا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، انہوں کے دلوں پر کفل چڑھے ہوئے، تو دلوں پر کفل بھی چڑھتے ہیں، اور دلوں کے کفل دیکھنے والوں کو اللہ پاک نظر بھی دکھاتا بھی ہے کہ کفل کیسے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک وہ قلب سلیم عطا فرمائے جو اس، اور کیوں فرمایا ولا تکونن من الغافلین، غافل سے نہیں ہے۔ اور غفلت فعل کس کا قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا؟ قلب کا۔ تو یہ باتیں تھیں جو آپ کو بتانی تھی کہ آپ اس میں جب ذکر کے لیے بیٹھے محنت کریں۔ محنت یہ کرنی ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف، اللہ کہا جاتا ہے نا قرآن میں، اللہ فرماتا ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف۔ یہ باغو اللہ کی طرف سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی طرف انتہائی اس کے قرب میں کھو جاؤ اس کی ذات۔ تو یہ آپ 24 گھنٹے تو ہم سے نہیں ہوتا، تو کچھ تو ہم کر رہے ہیں، صبح شام میں تھوڑی تھوڑی دیر کر۔ تو اگر کسی آپ میں سے، آپ مجھے پتہ ہے اللہ پاک نے قرآن میں یہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے یار میں جانتا ہوں کہ کچھ دنیاوی کام ہوں گے تم لوگوں کو، یہ سورہ جمعہ میں سارا بیان کر، کسی نے کوئی جہاد میں شریک ہے، کوئی کسی کام میں شریک ہے، کوئی کسی کام میں، تو تمہیں نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی تم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، پھر بھی اپنے رب کے نام کے ذکر کیا کرو، تبتل الیہ تبتیلا، ہر طرف سے قطع تعلق ہو کے،
ہر طرف سے دھیان ہٹا کے یہ تبتل الیہ تبتیلا، میں نے تو نہیں کہا، کسی نے تو نہیں کہا، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اللہ نے میرے اور آپ کے وما علینا الا البلاغ